السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و تندرست رکھے اور اپنے ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہے ہم 3rd ایپیسوڈ پڑھیں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کہاں تک اب جو ہے ہم حضرت ہاشم کا دیکھیں گے کہ حضرت ہاشم کون تھے اور کیا کیا انہوں نے آگے۔ حضرت ہاشم نے کیسر روم کے ساتھ تجارتی و سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، چنانچہ اس سلسلے میں شام کی طرف سفر کے دوران ان کی شادی بنو نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ سے ہوئی، مگر بدقسمتی سے سفر کے دوران حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، مگر چونکہ شیبہ کو ان کے چچا مطلب بن عبد مناف نے پالا پوسا تو شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ عبد المطلب کا مطلب غلام کہا جانے، پھر انہیں تاریخ میں ہمیشہ اسی نام سے یاد رکھا گیا۔ حضرت عبد المطلب بے حد حسین، جمیل، وجیح اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں بے حد عزت سے نوازا اور وہ قریش مکہ کے اہم ترین سردار بنے۔ ایک مدت تک ان کی اولاد میں ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حضرت عبد المطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر اولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے گا تو وہ سب نوجوانی کی عمر تک پہنچ گئے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا، ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک حضرت عبداللہ بھی تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور نہ صرف اپنے والد کے بلکہ پورے خاندان کے وہ چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب ان کے بہت پیار تھا، ان سے محبت بہت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو اب یہ اپنی منت پوری کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ان کو اپنے بیٹوں سے بہت پیار تھا تو وہ اپنے بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرآن اندازی کی گئی تو عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ شدتی محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کر دیں، مگر چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد جن کو حضرت عبد المطلب سے بہت لگاؤ تھا بہت پریشان ہوئے، حضرت مطلب کے پاس آئے اور ان اس سلسلے میں مدینہ کی ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا۔ چنانچہ جب اس کاہنہ عورت سے رابطہ کیا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے۔ عربوں کے خون بہا میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کی قرآن اندازی کی جائے اور یہ قرآن اندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک قربانی کا قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکلتا۔ یہی انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، تو انہیں بھی سب سے زیادہ محبت حضرت عبداللہ سے تھی، اسی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا دل نہیں کیا تو انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اپنا جس میں قرعہ ڈالا گیا 10 اونٹوں کا۔ تو ایسا ہی کیا گیا اور بالآخر 10ویں بار جو ہے قرعہ حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اس طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد المناف کی بیٹی جناب حضرت آمنہ سے ہوئی، جن کے بطن سے تاجدار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ حضرت وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت قریش کیا تھا تو ہم پہلے اس وقت کچھ واقعات ہوئے ہیں بہت پیارے، ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت وسلم کی پیدائش سے پہلے صرف 50 دن پہلے 2 واقعات پذیر ہوئے، جس میں ایک عام الفیل بھی تھا اور جب کہ حبشی نژاد ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ تو ہم جو ہے اس کی عام الفیل کی جو ہے بہت بڑی وہ ہے، ایک بہت پیارا واقعہ ہے، اس کو میں الگ بتاؤں گی آپ کو، ہم اس میں انکلوڈ نہیں کریں گے ورنہ ہمارا لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیا ایک تھوڑی سی آیت بتا دی جس میں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا اس نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں کر دیا؟ اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کنکریاں پھینکتے تھے، اس طرح اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دی۔
آمول فیل جو ہے، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، آلموسٹ الحمدللہ سب کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ آمول فیل کے وہ ہاتھیوں کا واقعہ ہے کہ ایک جو ہے بادشاہ، اس نے حملہ کر دیا تھا خانہ کعبہ پر، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا۔ جی ہاں، یہ اس کی تفصیل جو ہے نا ہم الگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے عرب میں بتوں کی پوجا کا رواج ہے، کیونکہ عرب میں لوگ جو تھے ایک خدا کو مانتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو آپ کی تبلیغ سے قبائل جرہم اور قطورہ نے دین ابراہیم کو قبول کر لیا، اللہ کو ایک خدا مان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سر سے بعد میں مکہ آباد ہونے والے بھی دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرتے رہے۔ تب آل اسماعیل سمیت تمام قبائل مکہ صرف ایک واحد خدا کی عبادت کے قائل تھے اور خانہ کعبہ کا تقدس پوری طرح قائم تھا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر کوئی نبی اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے مبعوث نہ ہوا، تو آہستہ آہستہ ان میں شرک و گمراہی پھیلنے لگی۔ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ مکہ پر ایاد بنو خزاعہ کے بعد دیگرے حملہ آور ہوئے تو بنو اسماعیل کے کئی قبائل کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ تب یہ لوگ برکت کی غرض سے خانہ کعبہ کا ایک پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ کعبہ سے نسبت کی وجہ سے وہ اس کی بہت تعظیم کرنے لگے۔ اس تعظیم کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں ان کی آل اولاد نے خود اس پتھر کو معبود مجازی خدا کا جو ہے درجہ دے دیا۔ اس طرح ان میں شرک رائج ہونے شروع ہوا۔ دیکھیں کیسے ایک چیز کا تقدس کرتے کرتے وہ شرک کی طرف جا نکلے۔ لیکن حقیقی معنوں میں عربوں اور خصوصاً اہل مکہ میں باقاعدہ شرک بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا، جب بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کیا۔ عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا قبیلہ خزاعہ کا سردار ابن باللحی تھا۔ یہ شخص خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ ایک بار جب وہ شام گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پرستش کرتے دیکھا۔ یہ کل 5 بت تھے تب، جن کے نام ود، یغوث، سوا، یعوق اور نصر تھے۔ ان بتوں کو قوم نوح علیہ السلام پوجا کرتی تھی۔ یہ شخص وہاں سے ان کے بت ساتھ لے آیا اور واپسی پر ان کو جدہ کے ایک مقام پر دفن کر دیا۔ جب مکہ واپس پہنچا تو وہاں مشہور کیا کہ اسے اس کے تابع جن نے ان بتوں کا پتہ بتایا ہے جنہیں قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ پھر وہ اہل مکہ کو جو پہلے ہی شرک و بت پرستی کی طرف راغب ہو چکے تھے، ہم نے دیکھا کس طرح کہ وہ خانہ کعبہ کے پتھر کی تعظیم کرنے لگے تھے، راغب ہو چکے تھے، ساتھ لے کر جدہ پہنچا اور وہاں سے وہ بت زمین کھود کر نکال لیے اور انہیں مکہ لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا، جہاں تعظیم کے نام پر ان بتوں کی عبادت شروع ہوگی اور ان بتوں کو مختلف خدائی صفات کا مالک تصور کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ اہل مکہ خود نئے بتوں کو ڈھالنے لگے اور تب بہت سے ایسے بت بتائے گئے جنہیں آنے والے دور میں مشرکین عرب میں بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی۔ کیونکہ کعبہ کی وجہ سے مکہ پورے جزیرہ نما عرب کا مرکز تھا، جب باہر سے مختلف قبائل کے لوگ حج کرنے کے دنوں میں مکہ آتے تو وہاں ان بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھ کر واپسی پر ان بتوں کی شبہیں بنا کر ساتھ لے جاتے اور اپنے علاقے میں ان کو نصب کر کے ان کی پوجا کرتے۔ اس طرح جو ہے ہمارے پاس عرب میں بتوں کی پوجا کا رواج رائج ہو گیا کہ جو ہے لوگوں نے پہلے 2 طرح سے ہوا۔ کیسے؟ ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہے خانہ کعبہ کے پتھر کی پوجا کرنی شروع کر دی اور سیکنڈلی جو ہے انہوں نے وہ 5 بت جب نکلے تو اس کو خانہ کعبہ میں رکھ دیا اور پھر اس کے ڈیفرنٹ بت خود ہی بنا لے اس سے ملتے جلتے۔ پھر لوگ جب حج کرنے آتے تو دیکھتے لوگ عرب کے لوگ بھی جو ہے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو وہ جاتے جاتے ساتھ جو ہے اپنے بت بنا کے لے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہم آج کی اپنے لیکچر یہیں پر اینڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔